دو برادری ہے، دو برادری ہے، تو مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان ایک برادری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہہ رہا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کس برادری کی بات کرتے ہیں؟ مومن تو بھائی بھائی ہے۔ رسول نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے، ایک جسم اگر سر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سر کو تک تو درد ہوتی ہے۔ جب تک یہ مثال ایمان والوں کی نہیں ہوگی ایمان والے کامیاب ہو سکتے۔ ہمارے سامنے پیر صادق نے، پیر جعفر نے، یہ مثالیں موجود ہیں۔ انگریزوں کا ساتھ دیا اور جب ایک جنگ کے موقع پر بغاوت کی، انگریز کو اقتدار مل گیا، انہوں نے ہمارے جو نام پہ ہاتھ حکمران تھے، نواب تھے، مغل تھے، کیا کیا ان کو؟ بادشاہ ظفر کو راستے میں کیا ملا تھا؟ بیٹوں کے سر کاٹ کے، بھتیجوں کے سر کاٹ کے، تو اس کے سامنے ناشتے میں رکھ کے بولو ناشتہ شروع کرو، کپڑا ہٹایا تو بیٹے تھے۔ یہ حال ہوتا ہے غلاموں کا، اور یہ ہوتی ہے غلامی۔ اور اس نے جتنے سال بھی یہاں قبضہ کیے رکھا، اس کے خلاف علم جہاد اور علم بغاوت اور خلافت، یہ جو انگریز کے خلاف تحریکیں جتنی چلی، سب میں مسلمانوں کا کردار تھا۔ ہندو تو اپنی چال بازیوں سے اندر بھی ساتھ باز کرتے تھے، اور ادھر بھی ہمارے ساتھ بھی جلوسوں میں ہوتے تھے، ادھر انگریز کے ساتھ بھی لائن سیدھی کرتے تھے کہ ہمیں دے دو تاکہ مسلمان تمہارے قبضے سے نکلے اور ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یہ مملکت خدا داد ہے پاکستان۔ 14 اگست آپ نے بتائیے، یہاں ایک نئی بات چھیڑ دی گئی پاپا اور چاچا کی۔ یہ پاپا چاچا کی بات نہیں ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون سی شان کی بات کرتے ہو کہ جی پان کی بجائے چھان چاہیے، اور نہ پان چاہیے نہ چھان چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تحریک پاکستان میں جو نعرہ لگایا تھا ہمیں وہ اسلام چاہیے، اور جب اسلام آ گیا تو اسلام خود ہی اپنی چھاں کر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اگر آواز اور حالات پڑھے آپ تاریخ کو دیکھیں گے، بنو امیہ خاندان کے چشم چلا گئے۔ یزید کی حکومت کے بعد کوئی 200 سال کے بعد نہیں آئے، کوئی 100 سال کے بعد نہیں آئے، چند دہائیوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ یہ آپ کی کرپشن تو شاہی کو نہیں دے جناب، میں پاکستان کی کرپشن ہے، یہ تو شاہی کو نہیں، یہ اقربا پروری تو شاہی کو نہیں، جو وہاں تمہارے بدتمیزی برپا تھا، اور تاریخ پڑھ کے دیکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حاکم بنا دیا گیا، امیر بنا دیا گیا، خلیفہ۔ آپ نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا، چنانچہ آپ سے پہلے جو خلیفہ تھا اس کے بیٹے امیدوار تھے، اس کے بھتیجے امیدوار تھے، اور وہ ان کا کزن تھا، چچا کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا میں نے خط لے کے تو جمع کرا دیا قاضی کے پاس، اور خط لکھ دیا میرے بعد وہ خلیفہ بنے گا۔ بیٹوں نے کہا پتہ کرو، قاضی نے کہا بھائی تمہارا ہی نام لکھا ہوگا، تم پریشان ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا قاضی کو اڑا دو اور خط دیکھو، اگر ہمارا نام نہیں تو خط ہی بدل دو، وصیت ہی بدل دو۔ اور کیا کچھ ہوا، الامان والعفیر ممبر پر بیٹھ کر کیا عرض کروں۔ جب بعد میں جنازہ ہوا اور حکومت کا وہ ایوان لگا، وزیر سارے اکٹھے ہوئے، اور قاضی وقت آیا، اس نے خط نکال کے پڑھا، لکھا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کو میرے بعد نامزد کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ جو لباس ایک بار استعمال کرتے تھے دوبارہ پہنتے نہیں تھے۔ گھوڑے اعلیٰ نسل کے، ایک ہی دفعہ گھوڑے پر بیٹھنا ہے، اسی طرح کھانے پینے اور دیگر۔ زوجہ محترمہ کے جہیز میں باپ نے جو سونا دیا تھا اس کا وزن تھا 41 کلو سونا تھا، جس کے زیورات بڑے ہوئے تھے۔
جس طرح عمر بن عبدالعزیز کو حکومت ملی، آپ کو مجبور کیا کہ نہیں آپ نہیں کرنا ہے، آپ نہیں چلنا ہے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا میرے تن کے کپڑوں کے علاوہ جو کچھ ہے سارا بیت المال میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ بیوی کو پیغام بھیجا کہ سارا کچھ بیت المال میں جمع کراؤ، اس نے کہا میرے باپ نے دیا، آپ نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تعلیم کر دو، اس کو جا کے میری بات پہنچا دو، اگر بیت المال میں جمع نہیں کراتی تو میری طرف سے طلاق ہے۔ اس نے کہا نہیں عمر بن عبدالعزیز کی بیوی رہنا مجھے پسند ہے، سب بات بیت المال میں جمع کرتی۔ صرف 24 گھنٹوں میں وہ بیت المال اتنا بھر گیا کہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کیا، پورا ملک اس قدر غالب اور اس قدر امارت اور اس قدر سارا کچھ ملا، اس قدر ملا، توجہ اس قدر ملا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پورے ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سبحان اللہ، اعلان ہوتا تھا کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو آؤ لاؤ میدان پہ، کوئی زکوٰۃ یہاں تو دینے والے نظر نہیں آتے، وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اور برکات کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہا۔ جی